الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو ثم نقول للذین اشرکوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مکانکم انتم وشرکاؤکم تم اپنی جگہ پر ٹھہرو اور تمہارے شریک فزینا بینہم پھر کچھ دیر کے بعد ہم ان کو الگ الگ کر دیں گے وقال شرکاؤہم اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے فکفی باللہ شہیدا پس کافی ہے اللہ تبارک و تعالی گواہ بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان ان کننا عن عبادتکم لغافلین اگر ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے ہنالک تبلو کل نفس اس مقام پر ہر شخص آزما لے گا ما اسلفت جو کچھ اس نے آگے بھیجا ورده الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ مولاہم الحق جو ان کا سچا آقا ہے وضل عنہم ما کانوا یفترون اور غائب ہو جائے گی ان سے وہ چیز جو وہ افترا بازی کرتے تھے قل اے حضور آپ کہہ دیجئے من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تمہیں من السماء والارض آسمان سے اور زمین سے ام من یملک السمع والابصار یا کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا ومن یخرج الحی من المیت اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے ویخرج المیت من الحی اور مردہ میں سے زندہ کو ومن یدبر الامر اور کون تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے فسیقولون تو وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرتا ہے فقل پس آپ ان سے کہہ دیجئے افلا تتقون تم ڈرتے کیوں نہیں فذلکم اللہ ربکم الحق بس یہی ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارا سچا رب فماذا بعد الحق الا الضلال بس حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں فانا تصرفون تو تم کہاں الٹے پھیرے جاتے ہو مشرکوں کے کچھ حالات کو اللہ تعالی نے ان چند آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا اس دور میں مشرکوں کا کیا حال تھا شرک کس نوعیت کا کیا کرتے تھے یہ باتیں پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن ہم تمام کے تمام لوگوں کو جمع کریں گے جو شرک کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم اپنی بارگاہ میں سامنے لا کر کھڑا کریں گے اور جن چیزوں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے یا جن شخصیات کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اللہ کے ساتھ ان کو بھی سامنے لایا جائے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان جس چیز کی یا جس انسان کی پوجا کرتا ہے وہ بھی اور جس کی پوجا کرتا ہے وہ بھی ان دونوں کو میں قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کروں گا میرے سامنے یہ دونوں پیش ہوں گے یعنی عابد بھی اور معبود بھی جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ سارے کے سارے اور عبادت پوجا کرنے والے یہ بھی سارے اگر کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے تو اللہ کے دربار میں وہ بھی پیش ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے بت بھی پیش ہوں گے جن بتوں کی یہ دنیا میں پوجا کیا کرتا تھا عبادت کیا کرتا تھا اور جو شخص کسی بزرگ کی کسی ولی کی پوجا کرتا ہے عبادت کرتا ہے کسی دربار مزار پہ جا کر کے سجدے کرتا ہے پیشانیاں ٹیکتا ہے عبادات کرتا ہے تو اس بزرگ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور جو عبادت کرنے والا ہے اس کو بھی پیش کیا جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نحشرهم جميعا ہم ان تمام کے تمام کو پہلے تو جمع کریں گے اپنے دربار میں ثم نقول للذین اشرکوا پھر ہم ان سے کہیں گے جو لوگ شرک کرتے تھے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کوئی بتوں کو شریک ٹھہراتا ہے، کوئی بزرگوں کو شریک ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نبیوں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسے بھی تمام لوگوں سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم کہیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے جو شریک تھے، شرکا تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، یہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اب دونوں جب جمع ہو جائیں گے کچھ دیر کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، جب معاملات یہاں تک پہنچ جائیں گے پھر اللہ کہتا ہے کہ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان دونوں کو تھوڑی سی دیر کے بعد الگ الگ کر دیں گے، جو شرکا ہے وہ الگ ہو جائیں اور جو شرک کرنے والے مشرک ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ایسے موقع پر، اس مقام پر وہ سارے کے سارے جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فریاد کریں گے کہ یا اللہ ما کنتم ایانا تعبدون، یہ جو مشرکین ہو تم لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ اس عبادت کا انکار کریں گے کہ ان لوگوں نے ہماری عبادت نہیں کی، ان کو ہم نے اپنی عبادت کے بارے میں نہیں کہا تھا، ہم نے ان کو کبھی حکم نہیں دیا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو یہ شرکا خود انہی کا گریبان پکڑیں گے، گویا کہ ان سے کہیں گے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عبادت مختلف چیزوں کی جاتی ہے، ایسی چیزیں بھی ہیں جو بے جان ہیں، جیسے مثال کے طور پر بت ہے، اب بت وہاں پر انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے، یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کے سامنے پیشانیاں ٹیکی، ماتھے ٹیکے، نظر و نیاز کی اور ان کی عبادات کی، لیکن وہ بت آگے سے انکار کریں گے اور ان کا انکار کرنا بالکل واضح ہے، اور وہ چونکہ نہ تو وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے کب ہماری عبادت کی، اور اگر کی بھی ہے تو ہم نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ دوسرا اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ اور وہ ہستیاں جن کو لوگوں نے شریک ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جیسے کہ پہلے زمانے کے لوگ لات و منات اور اسی طرح حبل اور عزا، یہ بت ان لوگوں نے بنا رکھے تھے، لیکن ایک ایک بت ایک بزرگ کے نام پر تھا، کوئی بت حضرت ادریس علیہ السلام کے نام پہ تھا، کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو گویا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہرایا۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادات کی، عیسائی آج تک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، حضرت مریم رضوان اللہ علیہ ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو جو اس طرح کے بزرگ یا اس طرح کے جو ولی یا نبی وہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب یہ پیش ہوں گے تو یہ لوگ ان مشرکوں سے کہیں گے کہ ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم نے کب تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم یہ ظلم کرو اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر، کہ تم ہماری عبادت کرنے شروع کر دی، ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تمہیں حکم دیا تھا، تمہیں طریقہ بتایا تھا اور تم نے ہماری ہی عبادت شروع کر دی۔ یہ لوگ وہاں اس کا کھلا انکار کر دیں گے تو یہ ان کے لیے رسوائی کا باعث بنے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا اور یہ لوگ فرمائیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری عبادت نہیں کی، ہماری کوئی عبادت نہیں کی تم نے، جاؤ تم نے جو شرک کیا تم جانو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانے۔ تو یہ معاملہ وہاں ہوگا، فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا یا نہیں، تو گواہ کے طور پر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے لائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، وہی گواہی دے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ان كنا عن عبادتكم لغافلين، اگر ہم تمہاری عبادت سے غفلت میں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، وہ اس معاملے کو آگے لے جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہنالک، اس مقام پہ جب بات پہنچے گی، تبلو کل نفس، ہر نفس یہ بات
جان لے گا اچھے طریقے سے، آزما لے گا، پرکھ لے گا ما اسلفت، جو اعمال کر کے اس نے آگے بھیجا۔ یعنی یہاں دنیا میں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اپنے آپ کو مکمل طور پر نہیں آزما سکتا۔ یہاں ہر بندے کی کشتی اوپر نیچے بھور میں پھنستی بھی رہتی ہے اور نکلتی بھی رہتی ہے، لیکن جب قیامت کے دن یہ معاملات آئیں گے، اس معاملے پہ ہر شخص یہ جان لے گا، یہ پہچان لے گا، آزمائش پوری ہو جائے گی۔ اب سب جان لیں گے کہ میں دنیا میں ٹھیک تھا یا غلط تھا، اب وہاں یہ آزمائش پوری ہو جائے گی۔ یہ مشرکین جو دنیا میں مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں اور شرک میں مبتلا رہتے ہیں، یہ وہاں پر ان کی آزمائش بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ وہاں سمجھ جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کتنی بڑی غلطی کر دی، ہم نے اپنے آپ کو کتنے بڑے عذاب میں جھونک دیا، ہم نے اپنے آپ کو کتنا تباہ و برباد کر دیا۔ تو وہاں یہ لوگ اچھے طریقے سے جان جائیں گے۔ دنیا میں بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک اور آج کے دور کے مشرک میں تھوڑا فرق ہے۔ وہاں کے مشرک سے بھی آج کا مشرک چند قدم آگے نکل چکا ہے۔ اس وقت کے مشرک کے بارے میں آیت مبارکہ میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو یہ آسمان کس نے بنائے، زمینیں کس نے بنائی، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رزاق کون ہے، رزق آسمان و زمینوں سے کون دیتا ہے، اور اسی طرح مردوں سے زندوں کو پیدا کون کرتا ہے، زندوں سے مردوں کو پیدا کون کرتا ہے۔ یہ سارے سوالات آپ اگر اس دور کے مشرک سے پوچھیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ لوگ بیک زبان ہو کر کے کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ لیکن پھر پوچھا جائے کہ تم پھر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو اس کے جواب میں اس وقت کا مشرک یہ کہتا تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے سامنے اس لیے سب کچھ کرتے ہیں تاکہ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ تو اس وقت کا مشرک تو یہ کہتا تھا، لیکن اس دور کا مشرک اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ اس دور کا مشرک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے اختیارات، اپنی ساری تدبیریں نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہیں۔ اب سارا اختیار حضور کے پاس تھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سارے کے سارے اختیارات نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کو دے دیے ہیں۔ تو گویا کہ اس دور کا مشرک یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اوپر اللہ خدا ہے اور نیچے یہ لوگ خدا ہیں، تو خدائی ہی ان لوگوں نے تقسیم کر دی ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ شدت ناک اور غضبناک قسم کا شرک ہے جو انسان کی تباہی کا باعث و ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ انتہائی خطرے کی بات ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت ہنالک تبلو کل نفس، ہر شخص یہ پہچان لے گا اور یہ آزمائش پوری کر لے گا ما اسلفت، جو کچھ اس نے دنیا میں شرک کیا، بدعات کی اور جھوٹ کے پرندے باندھے اور برائیاں کی اور آگے یہ اعمال بھیجے، وردوا الی اللہ، اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، مولاہم الحق، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سچا آقا ہے۔ یہ اس وقت سارے لوگ جان جائیں گے کہ ہم نے تو دوسروں کو خدائی کا درجہ دیا تھا، حقیقت میں خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی خدا برحق ہے۔ وضل عنہم ما كانوا يفترون، اور دنیا میں یہ جو لوگ جھوٹ کے پرندے باندھتے تھے، افتراء بازی کیا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ان سے اس وقت گم ہو جائیں گی، غائب ہو جائیں گی۔ یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہم دنیا میں کیا سمجھتے تھے اور آج قیامت کے دن کیا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے حضور آپ ان سے کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے رزق کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے بادلوں کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے پھر کھیتیاں اگتی ہیں، انسان کو رزق ملتا ہے۔ آسمان سے رزق کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان کی جانب سورج موجود ہے، وہ فصلیں پکاتا ہے، اور آسمان کی جانب ستارے اور چاند موجود ہیں، پھلوں میں مٹھاس بھرنے کا کام کر رہے ہیں، اور آسمان کی جانب سے ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے، ان کے ذریعے سے گرمی سردی کے موسم اور یہ تبدیلیاں ان کے ذریعے سے انتظامات روزی اور رزق کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کون ہے جو آسمان سے اس طرح رزق کا انتظام کرتا ہے اور زمین سے رزق بالکل واضح ہے، بیج ڈال کے ہم اپنے گھر آ جاتے ہیں، لیکن 2-3 دنوں کے بعد اسی بیج سے دانے نکلتے، ان دانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پودے نکالتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو یہ رزق کا انتظام آسمان اور زمین سے کر رہا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ امن یملک السمع والابصار، اور کون ایسی ذات جو کہ کانوں کا مالک ہے اور آنکھوں کا مالک ہے۔ کسی کو کان دیے لیکن سماعت سے محروم رکھا، ایک آدمی کے پاس کان ہے لیکن سن نہیں سکتا، لیکن بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس کان بھی ہے اور سن بھی سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے ذرا پوچھو یہ کان دینے والا کون ہے اور سننے کی طاقت دینے والا کون ہے، اسی طرح آنکھیں دینے والا کون ہے اور آنکھوں میں بینائی اور روشنائی ڈالنے والا کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو من یخرج الحی من المیت، کون سی ایسی ذات ہے جو زندوں کو پیدا کرتا ہے مردوں کے وجود سے، یعنی ایک مردہ چیز ہے اس میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے، انڈا ہے مرغی کا یا اسی طرح پرندوں کا بالکل مردہ اور بے جان ہے، اس کے اندر سے زندہ کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس کے اندر سے زندہ بچہ نکلتا ہے اور پھر وہ چند دنوں کے بعد بھاگنا دوڑنا اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ ذرا بتلاؤ تم جن لوگوں جن کی عبادت کرتے ہو پوجا کرتے ہو، کیا یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان مردوں سے زندوں کو پیدا کرتے ہیں؟ اسی طرح مردہ سے زندہ کا پیدا کرنا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کافر کے وجود سے، اس کے بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک آدمی کو، وقت کے بڑے ولی کو یا نبی کو ہی پیدا کر دے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ بھی مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح یخرج المیت من الحی، زندہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ کو پیدا کرتا ہے، جیسے مرغی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے جو کہ اس کے پیٹ سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح مرد کا نطفہ ہے، ایک مرد ہے وہ زندہ ہے، اس میں سے نطفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے جو کہ مردہ ہے، پھر اسی مردہ نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ سلامت انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قدرتیں کس کی ہیں، ذرا ان سے پوچھا جائے، اور یہ بھی پوچھے کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، یعنی آسمان و زمینوں کے نظام کو چلانے کا سارا انتظام کون کرتا ہے، یہ تدبیریں ساری کون کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان سے ذرا پوچھیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ سارے مشرک بھی کہہ اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو فَقُلْ، جب یہ اس طرح کا جواب دے تو آپ ان سے کہیں افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو عبادت پھر دوسری چیزوں کی کیوں کرتے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، جو یہ سارے کام کرتا ہے یہی پروردگار تمہارا حقیقی رب ہے، تمہارا سچا پروردگار ہے، برحق پروردگار ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب حق واضح ہو جائے، حق پہنچ جائے، اس کے بعد پھر دوبارہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں کس طرف الٹے پاؤں پھرے جاتے ہو؟ تو یہ ظلم اور زیادتی والی بات ہے، اور یہ ظلم اپنی جان پر ہے، کسی اور پر نہیں، کیونکہ اس کا وبال پلٹ کے انسان کے اپنے اوپر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل توحید کو سمجھنے